صفحہ نمبر 8 اور آیت نمبر ہے 54، آخری سطر سے پہلی سطر کا درمیان۔ آخری سطر سے پہلی سطر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، ان ظلمتم انفسکم بے شک تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنے آپ پر، انکم بے شک تم نے، ظلمتم انفسکم ظلم کیا، انفسکم اپنے آپ پر، باتخاذکم العجل اس وجہ سے کہ تم نے بنایا العجل کو معبود، باتخاذکم العجل اس وجہ سے کہ تم نے بنایا العجل بچڑے کو معبود، فتوبوا پس تم رجوع کرو، الی بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فتوبوا پس تم الی بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فتوبوا پس تم توبہ کرو، الی بارئکم اپنے پیدا کرنے والے سے، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ پس قتل کر ڈالو تم، انفسکم اپنے آپ کو، فَاقْتُلُوا پس قتل کر ڈالو تم، انفسکم اپنے، ذَلِكُمْ یہ، خیر لکم بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، عند بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں، ذالکم یہ، خیر لکم بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، عند بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں، فتاب پس اس نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا، فتاب پس قبول کر لیا اس نے، علیکم تمہاری توبہ کو، فتاب علیکم پس قبول کر لیا اس نے تمہاری توبہ کو، انہ هو التواب الرحیم بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا، الرحیم رحم کرنے والا ہے، انہ وہ
التواب الرحیم بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نؤمن لک، لن نؤمن ہرگز تصدیق نہیں کریں گے ہم، لکا تیری۔ وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نؤمن ہرگز ایمان نہیں لائیں گے ہم تجھ پر، ہرگز تصدیق نہیں کریں گے ہم لکا تیری، حتی نری اللہ یہاں تک کہ دیکھ لیں ہم اللہ تعالیٰ کو، جہرتاً آمنے سامنے، حتی نری اللہ یہاں تک کہ دیکھ تعالیٰ کو، جہرتاً کھلم کھلا، آمنے سامنے۔ فَأَخَذَتْ پس فامانا پس، اخذت پکڑ لیا، کم تم کو، الصاعقۃ کڑک نے، فاخذت پس پکڑ لیا، کم تم کو، الصاعقۃ کڑک نے، وانتم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے، وانتم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے۔ ثم بعثناکم پھر ہم نے اٹھایا تم کو، من بعد موتکم تمہارے مرنے کے بعد، ثم بعثناکم پھر ہم نے اٹھایا تم کو، من بعد موتکم تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ثم بعثناکم پھر ہم نے اٹھایا تم کو، من موتکم تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ پھر دیکھیے، وَإِذْ قَالَ اور یاد کرو تم اس وقت کو، اذ قال جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم بے شک ظلم کیا، انفسکم اپنے آپ پر، باتخاذکم العجل اس وجہ سے کہ تم نے بنایا، العجل بچھڑے کو، معبود، الہن کا لفظ یہاں محذوف ہے، بچھڑے کو معبود، اس وجہ سے کہ تم نے بنایا العجل بچھڑے کو معبود، انکم بے شک تم نے، ظلمتم ظلم کیا، انفسکم اپنے آپ پر، اپنی جان، باتخاذکم العجل بسبب بنانے تمہارے، العجل بچھڑے کو معبود، یا یوں ترجمہ کرو، اس وجہ سے کہ تم نے بنایا بچھڑے کو معبود، فتوبوا پس تم رجوع کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، یا معافی مانگو، توبہ کرو تم اپنے رجوع کرنے والے کی طرف، فاقتلوا انفسکم پس قتل کرو، انفسکم اپنے، ذالکم خیر لکم ذالکم یہ خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، عند بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں، فتابا پس اس نے، علیکم تمہاری توبہ کو قبول کیا، فتاب علیکم پس اس نے قبول کیا، علیکم تمہاری توبہ کو، انہو هو التواب الرحیم بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ اور یاد کرو تم اس وقت کو جب تم نے کہا، اے موسیٰ، لن نؤمن لک ہرگز تصدیق نہیں کریں گے ہم، لک تیری، حتی نری اللہ جہرتاً یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں، جہرتاً اللہ تعالیٰ کو، جہرتاً آمنے سامنے، فاخذتکم الصاعقۃ پس پکڑا تم کو، الصاعقۃ کڑک نے، وانتم اور تم دیکھ رہے تھے، ثم بعثناکم پھر ہم نے تم کو زندہ کیا،
तुमको उठाया मिन बाद मौतिकुम तुम्हारे मरने के बाद लअल्लकुम तशकुरून ताकि तुम शुक्र अदा करो। मेरे साथ पढ़ लीजिए। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमी इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ला फतूबू इला बारिइकुम फ़क़्तुलू अनफुसकुम वइज़ क़ाल लिक़ौमिही या क़ौमि इन्नकुम ज़लमतुम إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون तशरीह कल करेंगे इंशाअल्लाह। सफ़ा 8 आयत नंबर 54 आखिरी सतर से पहली सतर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल लिक़ौमिही या क़ौमि इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ल फतूबू
إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه تواب رحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وَإِذْ قَالَ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم سے یا قومی اے میری قوم انکم ظلمتم بے شک تم نے ظلم کیا انفسکم اپنی جانوں پر باتخاذکم العجل اس لیے کہ بنایا تم نے بچڑے کو معبود فتوبو پر رجوع کرو الی بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف فاقتلوا انفسکم اور مار ڈالو تم اپنے آپ کو ذالکم خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے عند بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں فتاب علیکم پس اس نے تمہاری توبہ کو قبول کیا بے شک انہ هو التواب الرحیم بے شک وہی بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے الرحیم رحم کرنے والا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب کہا تم نے اے موسیٰ لن نؤمن لك حتى نرى اللہ ہرگز ہم تصدیق نہیں کریں گے تیری حتی نرى اللہ یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو جہرتاً آمنے سامنے فاخذتکم الصاعقۃ پس پکڑ لیا تم کو کڑک نے وانتم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے اپناکم پھر ہم نے تم کو اٹھایا زندہ کیا تم کو من بعد موتکم تمہارے مرنے کے بعد لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو وظللنا علیکم الغمام اور سایہ کیا ہم نے وظللنا اور سایہ کیا ہم نے علیکم تم پر الغمام بادلوں کا وانزلنا اور اتارا ہم نے علیکم من والسلوى اور سلوى من و سلوى کلو کھاؤ تم من طیبات ما رزقناکم ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تم کو دی کلو کھاؤ تم من طیبات ما رزقناکم ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تم کو دی اونا اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر ولیکن کانوا انفسہم یظلمون اور لیکن کانوا انفسہم یہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر ولیکن اور لیکن کانو تھے یہ انفسہم اپنی جانوں کے اوپر یظلمون ظالم اور لیکن یہ اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرتے تھے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کا ذکر شروع فرما رہے ہیں
اور اس کے ساتھ ساتھ 2 سزاؤں کا ذکر بھی فرمائیں گے۔ تو اب تک آپ نے 4 انعامات کا تذکرہ سنا۔ ایک وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ، دوسرا انعام وَإِذْ فَرَقْنَا الْبَحْرَ، تیسرا انعام وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40، اور چوتھا انعام تھا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اب 5واں انعام وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، میں نے بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو بحر قلزم کو عبور کرا کے میں پہنچے تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ حضرت اب ہم یہاں پر ایک آزاد قوم کی حیثیت سے رہ رہے ہیں، اور کوئی بھی قوم اس وقت تک کامیاب زندگی نہیں گزار سکتی جب تک اس قوم کے پاس کوئی آئین، کوئی ضابطۂ حیات نہ ہو۔ لہذا آپ ہمارے لیے اللہ رب العالمین سے کوئی قانون، آئین اور ضابطۂ حیات لے کر کے آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین سے رابطہ کیا، اللہ نے فرمایا کہ تم آؤ ہمارے پاس 40 دن ٹھہرو کوہ طور پر۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور ادھر سے سامری نے شرارت کی کہ پوری اس کو جو پیچھے رہنے والے تھے ان کو اس نے بچڑے کی عبادت کے اوپر لگا دیا۔ بلا شبہ یہ انہوں نے اللہ کی بہت سخت نافرمانی کی، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہاری توبہ قبول کرتا ہوں، لیکن توبہ کی صورت یہ ہوگی کہ تم میں سے جن لوگوں نے یہ شرک کیا ہے، بچڑے کی عبادت کی ہے، ان کو قتل کیا جائے گا، اور قتل کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی۔ تو بچڑے کی عبادت جنہوں نے نہیں کی وہ قتل کریں گے ان لوگوں کو جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے اس جرم کی سزا وہ قتل قرار دی ہے۔ ہمارے اسلام کے اندر بھی کچھ ٹائم ہے کہ ان کی سزا قتل ہے۔ مثلا اگر کوئی انسان کسی کو جان بوجھ کر کے قتل کر دے تو اسلام نے اس کے لیے سزا رکھی ہے کون سی؟ قصاص کی۔ یا کوئی انسان شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرے تو اس کی سزا بھی اسلام نے وہ رکھی ہے، قتل رکھی ہے۔ قتل کیا کہ اس کو سنسار کیا جائے گا۔ یا کوئی انسان الیاذ باللہ مسلمان ہے لیکن وہ اسلام سے برگشتہ ہو گیا تو من بدل دینا فاقتلوہ، تو اس کی سزا بھی اسلام نے قتل رکھی ہے۔ تو ایسے ہی ان کی اس جرم کی سزا اللہ تعالی نے قتل مقرر کی، فرمایا کہ اس جرم کی سزا یہ ہے، اور تمہاری توبہ کی صورت یہ ہوگی کہ تمہیں قتل کریں گے وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی۔ چنانچہ یہ لوگ آمادہ ہو گئے اس کے اوپر، اور اللہ رب العالمین نے کے حکم کے مطابق پھر ان کو قتل۔ تو گویا کہ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، اور توبہ کو قبول کرنا اور ان کی توبہ کی قبولیت یہ اللہ کا ایک انعام ہے، اس کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے ظلم کیا انفسکم اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل، اس لیے کہ تم نے بنایا بچڑے کو معبود۔ عجل چھڑے کے اور یہاں الہن کا لفظ محذوف ہے، اس لیے کہ تم نے بچڑے کو معبود بنایا۔ فتوبوا الی باریکم، پس تم رجوع کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، یعنی ان سے معافی مانگو، توبہ کرو۔ اور اس توبہ کی صورت کیا ہوگی؟ فاقتلوا انفسکم، پس تم قتل کر ڈالو اپنے آپ کو۔ اپنے آپ کو کا معنی یعنی کہ جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی وہ قتل کریں گے ان لوگوں کو جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے۔ ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، باریکم تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں۔ فتاب علیکم، پس اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کیا، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، یہاں سے چھٹے انعام کا ذکر ہے، وہ یہ
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس تشریف لائے اور تورات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون اور آئین کی کتاب تھی اس کو لے کر، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے یہ آئین اور قانون دیا ہے، اس کی روشنی میں تم زندگی گزارو۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ آپ اپنی طرف سے بنا کر کے لائے ہیں یا اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ آئین دیا ہے، ہمارا دل مطمئن نہیں ہے، تو جب تک اللہ تعالیٰ خود یہ نہ فرما دے کہ یہ میرا آئین ہے اور میں نے دیا ہے، اس وقت تک ہم اس پر عمل نہیں کریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے چلو تم میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ 70 آدمیوں کو منتخب کیا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے کوہ طور پر۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہاں موسیٰ میرے پیغمبر ہیں اور ان کو جو میں نے تورات کتاب دی ہے یہ میری کتاب ہے اور میں نے دی۔ تو ایسے بے ایمان تھے، کہنے لگے پتہ نہیں اس پہاڑ کے پیچھے کوئی جن بول رہا ہے، بھوت بول رہا ہے، تو ہمیں یہ یقین نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ بالکل سامنے آ جائیں، جیسے سکرین پر نہیں آتی تو ایسے سامنے آ جائیں اور پھر اللہ فرمائیں کہ میں نے یہ قانون دیا تو پھر ہم مانیں گے جناب۔ تو یہ بڑا ہی سخت ان کا مطالبہ تھا، دنیا کے اندر تو کسی کے اندر طاقت ہی نہیں ہے کہ رب العالمین کو دیکھ سکے، اور اس قدر انہوں نے سخت مطالبہ کیا تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر کڑک کو مسلط کیا، وہ کڑک آئی جس کی وجہ سے ان سب کے اوپر موت طاری ہو گئی، مر گئے یہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ یہ تو احمق لوگ تھے، اگر اسی حالت میں میں چلا جاؤں اپنی قوم کے پاس تو انہوں نے پھر بکواس کرنی ہے، وہ کہیں گے کہ ہمارے ساتھیوں کو لے گیا اور وہاں لے جا کر کے مروا دیا، تو انہوں نے میری جان نہیں چھوڑنی ہے، یہ تو احمق ہیں، لیکن اے اللہ تو فضل فرما۔ تو پھر اللہ نے کیا انعام فرمایا، ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تم کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو یہ جو 70 آدمی جن کے اوپر اللہ نے کڑک مسلط کر کے ان کو ختم کر دیا تھا، ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو مرنے کا زندہ ہونا یہ اللہ کا ایک انعام ہے، یہ چھٹا انعام یہ ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہرگز ہم تصدیق نہیں کریں گے تیری، حَتَّى نَرَى اللَّهَ، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو جہرتاً کھلم کھلا سامنے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس پکڑا تم کو الصَّاعِقَةُ کڑک نے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر ہم نے اٹھایا تم کو، مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، تمہارے مرنے کے بعد، لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَغَلَّلْنَا، یہاں سے 7ویں انعام کا ذکر ہے، وہ یہ کہ وادی طی کے اندر جب یہ لوگ پہنچے تو وہاں پر کھانے کا تو کوئی انتظام تھا نہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے من و سلوہ وہ اتارا آسمان سے۔ اس میں ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے کھانا ان کے لیے اتارتے تھے، اور ایک یہ ہے کہ مثلا من کہتے ہیں ترنجبین کو، یہ کوئی میٹھی چیز ہے، اللہ نے درختوں کے اوپر اس کو وافر مقدار میں پیدا کیا، اور سلوہ تو یہ ایک وافر مقدار میں وہاں پر موجود تھے، بس پکڑتے ذبح کرتے اور ان کو بھون کر کے یہ کھاتے تھے۔ تو بہت پاکیزہ اور نفیس قسم کی روزی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، یہ اللہ تعالیٰ کا اس 7واں انعام۔ وَغَلَّلْنَا، اور سایہ کیا ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا، یہ بھی انعام تھا۔ وہ یہ کہ جب سورج نکلتا، گرمی آتی، تو پھر اللہ تعالیٰ بادل ان کے اوپر وہ بطور سایہ کے کر دیتے، اور ہم نے تمہارے اوپر سایہ کیا بادلوں کا۔ وَأَنزَلْنَا، ہم نے علیکم تمہارے اوپر من اور سلوہ۔ کلوا من طیبات، کھاؤ تم من طیبات، ان پاکیزہ چیزوں سے، من طیبات ما کا معنی کر رہا ہوں ان، طیبات کا معنی پاکیزہ، کھاؤ تم ان پاکیزہ چیزوں سے، رزقناکم، جو ہم نے تم کو دی۔ وما ظلمونا، ان لوگوں نے یہ جو نافرمانیاں کی تو یہ نافرمانی کر کے ہم پر کوئی ظلم انہوں نے نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن اپنے آپ کے اوپر ظلم کرتے تھے۔ گناہ کرنے سے انسان اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اپنا ہی خانہ خراب کرے گا۔ اچھا جی بتائیے، کلوا من طیبات ما رزقناکم کا کیا ترجمہ ہے؟ ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تم کو دی۔ وما ظلمونا کا کیا ترجمہ ہے؟
اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن یہ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ کا ترجمہ بتائیے۔ سایہ کیا ہم نے تم پر الغمامہ بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اتارا ہم نے تم پر من اور سلوہ۔ اچھا جی یہ بتائیے ثم بعثناکم من بعد موتکم کا کیا ترجمہ ہے؟ پھر ہم نے اٹھایا زندہ کیا تم کو تو کے بعد لعلکم تشکرون۔ فاخذتکم الصاعقۃ کا کیا ترجمہ ہے؟ بس پکڑا تم کو کڑک نے، وانتم تنظرون۔ جہرتن کا کیا ترجمہ ہے؟ آمنے سامنے۔ اب میرے ساتھ ذرا ایک مرتبہ پڑھ لیجیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ چالیس راتیں کون سے لفظ کا ترجمہ ہے؟ بس پکڑ لیا تم کو کڑک نے کون سے لفظ کا ترجمہ ہے؟ اور اس سے فدیہ نہیں لیا جائے گا، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی، اور بے شک یہ چیز بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں کے اوپر، اور نہ چھپاؤ تم حق کو، بس رجوع کرو تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف جو یقین رکھتے ہیں اس بات کا کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اور مجھ ہی سے تم ڈرو،
اور میں اور پورا کرو تم مجھ سے کیے ہوئے وعدے کو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي. پس اگر آ جائے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، پس جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، جہاں سے تم دونوں چاہو، حیث شئتما، میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، اور میں جانتا ہوں اس کو جس کو تم ظاہر کرتے ہو اور جس کو تم چھپاتے ہو. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. اچھا جی، اگر ہو تم سچے، اور وہ ہو گیا کافروں میں سے، انکار کیا اور تکبر کیا. پس سیکھ لی آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات. پس سیکھ لی آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات. پس سیکھ لی آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات. پس آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات. جی، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ. پس اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا. فَتَابَ عَلَيْهِ. اترو تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے. اترو تم اس جنت سے سب کے سب. جميعا. پس اللہ نے بنا دیے ٹھیک 7 آسمان. فَسَوَّاهُنَّ 7 سماوات. کہا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. ہاں، پاک ہے تو، نہیں ہے ہمیں کچھ علم مگر وہی جو کچھ تو نے ہمیں دیا. اور وہ کاٹ ڈالتے ہیں اس چیز کو جس کے ملانے کو حکم دیا ہے. اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے سے بہت سوں کو، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے. تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. پس نہ بناؤ تم اللہ کے ساتھ شریک، اور ہرگز تم نہیں کر سکو گے. پس ڈرو تم اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں. جی، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو چھین لیتا ان کی سننے کی طاقت کو، ان کے دیکھنے کی طاقت کو، تاکہ تم متقی بن جاؤ. لعلکم تتقون. پہلے سے فاتحہ اور سورہ بقرہ کا پہلے رکوع یاد کر کے لاؤ. الحمدللہ رب العالمین.